خدا نے مرتبہ کتنا بڑھایا غوث اعظم کا، بے شک سبحان اللہ. خدا نے مرتبہ کتنا بڑھایا غوث اعظم کا، کہ خدا نے مرتبہ کتنا بڑھایا غوث اعظم کا، خدا نے مرتبہ کتنا بڑھایا غوث اعظم کا، کہ ہے سارے جہاں میں آج چرچا غوث اعظم کا، کہ ہے سارے جہاں میں آج چرچا غوث اعظم کا. اور اگر آپ سبحان اللہ بولنا جانتے ہیں تو دھیرے سے کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم جانتے ہیں کہ اب اس وقت آپ کو تقریر نہیں سنائی جا سکتی، لیکن تھوڑا سا برداشت کریں. کہ نکل آئی ذرا سی دیر میں ڈوبی ہوئی کشتی، واہ 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 سبحان اللہ. کہ نکل آئی ذرا سی دیر میں ڈوبی ہوئی کشتی، کہ نکل آئی ذرا سی دیر میں ڈوبی ہوئی کشتی، نکل آئی ذرا سی دیر میں ڈوبی ہوئی کشتی. ارے سمندر بھی سمجھتا ہے اشارہ غوث اعظم کا، سمندر بھی سمجھتا ہے اشارہ غوث اعظم کا. اور ایک شعر اور آپ حضرات سماعت فرما لیں. ارشاد. کہ ہمیں اغیار کیا نیچا دکھائیں گے کہاں دم ہے، کہ ہمیں اغیار کیا نیچا دکھائیں گے کہاں دم ہے، ہمیں اغیار کیا نیچا دکھائیں گے کہاں دم ہے. ارے ہمارے ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، ہمارے ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. خدا نے مرتبہ کتنا بڑھایا غوث اعظم کا. ماشاءاللہ. کمال الدین بھائی شعر آپ کی نظر ہے. جی ارشاد. کہ خدا کے فضل سے یہ راز بس مومن پہ کھلتا ہے، واہ واہ. خدا کے فضل سے یہ راز بس مومن پہ کھلتا ہے، کہ خدا کے فضل سے یہ راز بس مومن پہ کھلتا ہے، خدا کے فضل سے یہ راز بس مومن پہ کھلتا ہے. ارے وہابی کیا سمجھ پائے معما غوث اعظم کا، وہابی کیا سمجھ پائے معما غوث اعظم کا. اور آخری شعر آپ کی نظر ہے، ذرا دھیرے سے کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا سا 5 منٹ کے ماحول میں اپنا مزاج گرم کر لیجئے، اس کے بعد رخصت ہوتا. اس لیے جیسے آپ اپنا موڈ تقریر سننے کے لیے بناتے ہیں، ویسے ہم لوگ بھی اپنا موڈ سنانے کے لیے بناتے ہیں، کوئی بات ہو پاتی. آخری شعر آپ کی نظر ہے. کہ جسے وہ زندگی دے دیں اسے پھر کون مارے گا. بے شک. آپ نے مفتی صاحب قبلہ سے بڑا بہترین خطاب سماعت فرمایا، اور یہ آپ کو انشاءاللہ پیغام دے کر گئے کہ غوث اعظم کی شان کتنی اعلیٰ، جس کا کوئی جواب نہیں. کہ جسے وہ زندگی دے دیں اسے پھر کون مارے گا، کہ جسے وہ زندگی دے دیں اسے پھر کون مارے گا، جسے وہ زندگی دے دیں اسے پھر کون مارے گا. ارے کبھی پانی نہیں پیتا ہے مارا غوث اعظم کا، کبھی پانی نہیں پیتا ہے مارا غوث اعظم کا. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ غوث اعظم کی شان ہے، ہلکے میں مت لیجیے. واقعی میں غوث اعظم بڑی شان والی.
غوث اعظم کا بچپن آپ نے ملا کر ایک بات بچپن کی ہی کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ. جب بات کبھی اور آگے جائے گی تب بچپن کی بات ہو جائے. اب بچپن کی بات ہوئی ہے تو بچپن ہی سنیں. غوث اعظم ایک دن اپنے ماں کی گود میں بیٹھے. اب یاد رکھنا جب ماں کے گود میں بچہ ہوتا ہے نا تو عجیب عجیب حرکتیں کرتے. غوث اعظم کبھی ماں کے رخسار پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, کبھی بالوں کو نوچتے ہیں, کبھی کان پہ ہاتھ, کبھی آنکھ پہ ہاتھ. اب ماں دیکھ کے کہتی عبد القادر کیا کہنا چاہتے ہو بولو. اب آپ باپ کے گود میں بیٹا بیٹھا ہو, کبھی باپ کے کان کو پکڑ رہا ہو, کبھی رخسار کو پکڑ رہا ہو. باپ کہے گا بیٹا کیا پیسہ چاہیے, کوئی چیز کی حاجت ہو تو بتاؤ پوری کر دیں, کیا چاہیے. اب بچے کو جو پسند ہوتا ہے وہ فرمائش کر دیتا ہے ہمیں یہ چاہیے. جی ماں کے گود میں عبد القادر بیٹھے, ننھی سی عمر ہے, چھوٹی سی عمر ہے. اللہ اکبر. جب عبد القادر ہاتھ کو بڑھاتے ہیں, ماں کے رخسار پہ ہاتھ کو ڈالتے ہیں, ماں کہتی ہے عبد القادر کیا کہنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. چھوٹی سی عمر ہے. عبد القادر مسکراتے ہیں, کہتے ہیں امی ایک احسان ہے آپ پر. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. کہا بیٹا احسان تو میرا ہونا چاہیے تھا, اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا, تمہاری پرورش میں نے کی ہے, تمہارے ناز میں نے اٹھائے ہیں, تمہارے نخرے میں نے دیکھے ہیں. لیکن عبد القادر احسان مجھے جتلانا چاہیے تھا, لیکن تم خود کہہ رہے ہو احسان میرا ہے. اللہ اکبر. جب کتنا کہا نا عبد القادر مسکرانے لگے. کہا امی یاد کرو جب میں آپ کے شکم میں تھا. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب نے جو بیان کیا ہے واقعہ میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں, اس طرف اپنا ذہن لے کے مت جائیں. میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے لے جاؤں گا, پھر آپ کا ذہن کھل جائے. کامی عبد القادر کا احسان ہے. کہا بیٹا احسان کیسا. کہا امی میں جب آپ کے شکم میں تھا, یہ بتاؤ اس وقت آپ کے دروازے پہ ایک بھکاری آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. عبد القادر کہاں اپنے ماں کے پیٹ میں, اپنے ماں کے شکم میں. اس واقعے کے بعد میری گفتگو ختم. اب جب ماں نے اتنا سنا بڑے توجہ کے ساتھ سننے لگی. عبد القادر تو چھوٹے سے ہیں لیکن بات بڑی کر رہے ہیں. کہا عبد القادر آگے کہو کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. عبد القادر مسکراتے جا رہے ہیں, ماں کی گود میں کھیلتے جا رہے ہیں. اس وقت عبد القادر نے کہا تھا اے ماں غور سے سننا, جب میں آپ کے شکم میں تھا, جب میں آپ کے پیٹ میں تھا, اے ماں دروازے پر ایک بھکاری آیا تھا جس نے اللہ کے نام پہ سوال کیا تھا. اے ماں یہ سجدوں کا وہ گھرانہ ہے کہ جس کے دروازے سے کوئی لوٹ کے خالی نہیں جایا کرتا ہے. اگر کوئی بھکاری آتا ہے, کوئی مدد لینے کے لیے آتا ہے, تو ہم اس کی مدد کو پورا کر دیا کرتے ہیں. اے ماں جس وقت میں آپ کے شکم میں تھا, دروازے پر ایک بھکاری نے آ کر کے کہا تھا میں بھوکا ہوں, اللہ کے نام پہ کچھ کھانا کھلا دو. اے ماں اس وقت گھر کے اندر کوئی نہیں تھا, صرف آپ موجود تھی. اے ماں اس بھکاری کو آپ نے تھوڑا سا جو یا روٹی دینے کے بعد میں اٹھایا تھا, اور اٹھانے کے بعد میں دروازے کے پاس پہنچی تھی, اور جیسے اپنے ہاتھ کو دروازے سے باہر نکالا تھا, پردے سے باہر نکالا تھا. اے امی بتاؤ سچ ہے کہ نہیں. اماں مسکراتی جا رہی ہے, کہتی ہے بیٹا عبد القادر آگے کہو کیا کہنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. اس وقت عبد القادر نے کہا تھا اے ماں جب بھکاری کی نظر آپ کے ہاتھ پہ پڑی تھی, اے ماں تو آپ کے ہاتھ میں بھیک تھی, لیکن آپ کے ہاتھ میں دو حسین و جمیل سونے کے کنگن تھے. ماں جب بھکاری نے آپ کے ہاتھ کو دیکھا تھا, دیکھنے کے بعد میں اس نے بھیک کو لینا چھوڑ دیا تھا, اپنے ہاتھ کو بڑھایا تھا کہ اب آپ کے کنگن کو کھینچ لے. اے ماں اس وقت گھر کے اندر سے ایک شیر نکلا تھا, اور اس کے بعد میں اس بھکاری کو چیر پھاڑ کے ہلا کو برباد کر دیا تھا. یہ ماں یہ سچ ہے کہ نہیں. اماں مسکرا کے کہتی ہے اے عبد القادر تم صحیح کہہ رہے ہو, ایسا ہی ہوا تھا. عبد القادر کہتے ہیں اے ماں سن لو, جو گھر کے اندر سے شیر نکلا تھا وہ شیر کوئی دنیا داری شیر نہیں تھا, بلکہ وہ آپ کا بیٹا عبد القادر تھا. بابا سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. غوث اعظم اپنی ماں کے شکم میں ہے, اپنے ماں کے پیٹ میں ہے, تو اپنے ماں کی حفاظت فرماتے نظر آتے ہیں. اور غوث اعظم اگر آج بغداد میں ہے اور غلام ہندوستان کی سرزمین پر ہو, اور یہاں سے یا غوث المدد کہتا ہے, تو غوث اعظم یہاں بھی ہماری اور آپ کی مدد فرماتے ہوئے. بے شک.
کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھامو غوث اعظم کا دامن اور مدینے کی طرف رخ کر لو اور وہی کہہ دو جو احمد رضا نے کہا تھا، میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ شان وہ ہے، غوث اعظم اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ اپنے مصلے کو آخری ایام میں آخری نماز پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کو دینے کے بعد میں فرمایا تھا بیٹا یہ مصلہ اپنے بیٹے کو دے دینا اور اس سے یہ وصیت کرنا وہ اپنے بیٹے کو دے دے گا۔ تب کہا تھا باپ کے سامنے بیٹے نے مسکرا کر ابا یہ مصلہ جائے گا کہاں؟ تو غوث اعظم کی شان دیکھو، امام حسن عسکری فرماتے ہیں بیٹا یہ مصلہ بغداد کی سرزمین پر شہر جیلان میں ایک نور ظاہر ہوگا جس کو عبد القادر جیلانی کہا جائے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بیٹا یہ مصلح ان تک پہنچا دینا اور کہہ دینا امام حسن عسکری سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی شان، یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ صرف غوث اعظم کے نام پہ مرغا کھا لیا، بکرا کھا لیا، قدر نہیں جانی، قیمت نہیں جانی کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا